की तरफ। हजरत उस्मान गनी के कातलों का आज तक नहीं पता चला, चूंकि रश में आए शहीद करके दौड़ गए, पता नहीं चला। अब बेनजीर रावलपिंडी मर गई सी तो देखो आज तक रश के बंदे ने गोली मारी तो दौड़ गया, पता ही नहीं लगा। रश में बंदा मर जाए तो कातिल नहीं मिलता। तो इमाम हुसैन ने फरमाया अगर मैं हो गया मेरा कातिल ना लब्बे, कातिल लोगे, फरमाया मैं तो दिया नस्ला नहीं लेनिया। अब समझिए आप बीच वाला पॉइंट। इमाम हुसैन ने फरमाया मक्के में हम नहीं रुकेंगे, हर जो फर्ज था वो कर लिया। आप वहां से निकले, आप ये पहले भी आपका इरादा था, तवज्जो मेरी तरफ, लेकिन आपको ना सहाबा कराम ने रोक के रखा। अब ये बात सुनिए, जो कहते हैं सहाबा कहां थे, मैं कहा खलोते भी दास लेना तेज भी दाने पाउना खैर सही तू कर बचिया, तू जेड़ा सवाल करते अब देवांगे। कौन सी बात हुई? हम अगर मालकों के नाम की रोते हैं तो पहरा भी देना जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात सुनिए और गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन ने पहले भी जाना चाहा लेकिन सहाबा ने रोका। उन्होंने कहा अच्छा अगर आप जाना ही चाहते हैं ना, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला व दीगर सहाबा जो मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि आप ना कोई बंदा भेज के कूफे से पता कर भी साथ बोलते नहीं या कोई नहीं। उन्होंने पहले इमाम हसन से भी बेवफाई की और आप मौला अली से भी बेवफाई की। सानू लगता है कि साद के भी किते बेवफाई ना करन, तो मैं आपसे भी कहूंगा इमाम नू साद के ना इमामत वास्ते तो बेवफाई ना करया करो, वरना तुहानू भी लोका कूफी कहना है। इंज दे बनो जिवें मुहम्मद के मुक्तदी होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ क्या, ए भी नुक्ता बड़े गौर दे नाल सुनने वाला है। आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचा के बेटे थे, हजरत बिन अकील को भेजा कि जाओ कूफे में पता करो। आप कूफा पहुंचे, दिन के अंदर सुबह शाम तक 40,000 बंदे ने बैत कर ली। आप लिख दिया कि ए हुसैन पाक आ जाएं, ये तो आपकी इमामत के मुंतजर हैं, आप आए और इनके इमाम बने, आप इनको नमाजें पढ़ाएं और इनका मुआमला चलाएं आगे। आप ऐसा ही कहते पहने। उन्होंने खत लिख दिया, खत वाला बंदा मक्के की जानिब आ गया और पीछे से यजीद ने वहां का गवर्नर बदल दिया। समझ आ रही मेरी बात की? जियाद को दिया। इब्ने जियाद ने आते ही जो वडेरे थे उनको कहा कि मैं कत्ल कर देना है, नहीं तो ऐलान कर कि हम मुस्लिम अकील को और इसकी बैत को नहीं मानते। उन्होंने सारे ने आख्या साड़ी ये ना सिर ला देना है, तो तुसी सारे दौड़ जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील मगरिब की जब नमाज पढ़ाई ना, 500 बंदा पिछे सी, 40,000 चो बाकी 39,500 पहलों ही दौड़ गया। इदा के 2 नंबर भी होंगे जे लोग दौड़ गए सारे। ਇਹਦਾ मतलब है ज्यादा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ हम अली वाले थे हम फलाने छड़ के दौड़ जे। अली वाला देखना है ना तो हुसैन का खादिम बसबी नु बे, ये होते हैं मैदान में खड़े होने वाले, वरना ये तो भागने वाले ज्यादा हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, वो 39,500 दिने दिन ही दौड़ गया जी, असी की करिए जी, हालात बदल गया जी, बैठिए तो खलोवा भी ना हो। अब हुआ क्या, नमाज 500 बंदा भी जो सलाम फेरा ना मुस्लिम बिन अकील ने, मैं तो तुसी इमाम समझिया है, मैं नायबा इमाम हुसैन दा ते उन्होंने आना असल इमाम होने। उन्होंने जो सलाम फेरा तो वेख्या 500 दे विचों एक भी सारे दौड़ गए। अहीं दे अहले बैत दे नारे ना लाया करके राह च छड़ के दौड़ जा। मैं भाई है ना, इस बंदे दे पुत्रा नाल शुरू बनना चाहिए है। अब हुआ क्या, माहौल गया, इधर से पैगाम पहुंच गया, तवज्जो नहीं है तुम्हारी तगी तो चस आएगी। पैगाम मक्के पहुंच गया, इमाम हुसैन वहां से चल पड़े कि भाई 150 खत पहलों आया है, उत्तों हजरत मुस्लिम बिन अकील मेरे चाचे का बेटा है, उन्हें भी आख्या कि माहौल ठीक है आ जाओ, तो मैं जाना पे। आप चल पड़े, आधा रास्ता सफर तय कर लिया, पता चलिया हालात बदल गए, हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। इमाम ने फरमा हुण ते आना बनता है, आखिर बंदा मारिया, पूछिए तो सही वो बनया है। ये था स्नेह और इत्थे जंगो चल बचाउण गए तो सियाबी किते सन, और जा कच दी कच तैनू वाके दा ही नहीं पता। और हम भी शुरू में घोड़ा इंज दौड़े इंज। सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब फैसलाबाद वाले, इन्होंने किसी ने आके सानू शहादत सुनाओ भी किंज उत्थे होया। आपने फरमाया इमाम हुसैन थे जुल्मन शहीद, बहुत सा जुल्म किया और ये लश्कर जुल्म किया और आप शहीद, अल्लाह उनके दराजात बुलंद कर। उन्होंने कहा कि वो बाकी सारा कौन पहलों गया कौन बच गया। उन्होंने आख्या पुत्र मैं तो उत्थे है कोई नहीं सीगा। आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, मैं तो पुत्र उत्थे है कोई नहीं सीगा। ते आ जड़ियां गल्लां बणियां ने ये वाकया तो लिखा गया है 100-150 तो बाद, उन्होंने पता नहीं किवें लिख। अच्छा मुझे ये बताओ सिर्फ यार इमाम साबिदीन पाक बचे हैं और बाकी बीबियां थी और बाकी सारे यजीदी थे, ते केड़ा दसदा रहा भी घोड़ा इंज दौड़िया ते ओ इंज होया ते हुण इंज, ये की फिल्मां शुरू नहीं यार। तुसी कहंदे जिन्नी देर सानू रोना ना आवे समझो शहादत होई कोई नहीं, तो मैं कहा तेरी ना कर दियां। को खुदा दा खौफ करो, यहां सुनो।
ادھر دیکھو ادھر دیکھو، جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا، اس بات کو سمجھے میرے عزیز میرے بھائی. اب یہ امام حسین کی شہادت کو بیان کرنا رونے رلانے کے لیے، او بھائی ہمارے علماء لکھا ہے حسین کی شہادت کو جب بیان ہے نا، ادھر دیکھو، آپ کی جرت، آپ کی استقامت، آپ کی نماز، آپ کا پردہ، آپ کا وہاں پر ڈٹ جا، اس بات کو بیان کرو. اور ایتھے رو تو کے ٹر جاندے نے. او اللہ دیو بندیو، تسی قوم نو کمزور کرنا ہے یا تکڑیا کرنا ہے؟ میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا. کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے ایک بندہ امام حسین میدان کربلا میں روئے ہوں. امام حسین ہون توجہ ہی کوئی نہیں کہ آپ کی پکیاں کا جواب اس بات کا. کوئی مائی کا لال بتا دے امام حسین نے پانی مانگا، پانی کی طرف توجہ ہو. آپ سارے سڑکوں تے پانی لا کے 10 محرم والے دن ہر بندے نے 2 پیپے ٹھنڈے کر کے سڑک تے کھلو رہنا ہے. دیکھو پانی ٹھنڈا کرنا جائز ہے، پلانا جائز ہے، یہ سبیل لگانا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. جو منع کرے وہ پلیت ہے، بالکل منع نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، اگر امام حسین نے تانوں یہ پوچھ لیا وے پتر میں تے پانی نال توجہ کیتی، میں تے پڑھیا نہیں دے تو پانی تلوتا ہے نا دا نمبڑیاں نے 5 کیا جائے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اور پھر یہ پنڈ کا ماحول ہے، نہیں جی پانی بند کرنا یزیدیاں دا کام ہے تے پانی پلاونا حسینیاں دا کام ہے. اچھا تے میں کہا جننے زمیندار بیٹھے ہو جدو تہاڈیاں زمیناں ونڈ ہوندیاں نے تسی تے بھرا ٹکے چ کھلو کے لڑ پیندے ہو. ایک منٹ پئی سکا چکیا تے میں تینوں بنائی تو کیڑی شے دا حسینی، تو تے بھرا دے لڑ پیندا. پانی ادیاں پنڈاں دیاں لڑائیاں پانی تو ہوندیاں نے، ادھے بندے یزیدی کردار رکھتے ہیں، دیگا امام حسین دیاں پکائی بیٹھے نے. بلے جڑی میں تقریر کرتا پیا نا، مینوں اعزاز حاصل ہے. مینوں پیار والا بندہ ہی دبا سکتا ہے، کمزور بندہ مینوں نہیں ساتھ سکتا. میں بالکل ساتھ کرتا ہوں. اللہ کے بندو، حقیقت جو نا کیا ہے، کوئی مائی کلا بتا دے امام علی مقام امام حسین نے وہاں نماز چھوڑی ہو. ہم تو 10 محرم کو بھی پوریاں نہیں پڑھتے. کیڑی شاید حسین نہیں آپ امام حسین نیدے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتے اور ہم سال پورے میں نہیں پڑھ سکتے. کیڑی شاید حسین نہیں آپ امام حسین پیٹے کیڑی شاید نہیں کر کے دسو. امام علی پاک کی جتنی وہاں خواتین تھیں، کمنٹری شروع ہے، کوئی ادھر آتا کوئی ادھر، بیٹھ جاؤ تلے یار. امام حسین کی جتنی بزرگ خواتین تھی، کوئی ایک بتا دے کہ وہاں پر کسی نے بے پردگی کی ہو. آج 10 محرم والے دن عورتیں چھٹیاں پھرتیاں، کوئی اینو کوئی اینو، پتہ ہی کوئی نہیں سر ننگے کے پیر ننگے دوپٹے کتنے نے. وہ کیڑی شاید حسین نہیں ہو. تکڑے ہو کے بیٹھو. ہم نے تماشے سنے ہیں، تماشے. حقیقت یہ ہے جو عرض کی جا رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل، یہ چاچے کا بیٹا بھی بھائی ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اور جا کے جاؤ پوچھو حال کیا تھا. امام حسین یہاں سے چل بات ہو گیا، مسئلہ میں سامنے اللہ کی گل سی. اب ہوا کیا جو یہاں سوال ہے، حضرت امام حسین نے اپنے چچا کا بیٹا کیوں بھیجا، کوئی اور بندہ کیوں جا. اب اس کا جواب سنیے، ہر سنی بندہ خوش ہو جائے گا. اگر امام حسین آپ ہردہ بندہ نہ کل دے کہ کوئی اور بندہ پہ چھڑ دے، وہ اتھے چل کے لکھ دیندا خط کے حسین پاک آ جاؤ، تے ساری زندگی لوکاں کہنا سی دیکھے انہاں نے صد کے حسین نو مروایا ہے. امام حسین نے گھر دا بندہ اس واسطے کلیا ہے، اگر میں ہو بھی تے کوئی کتا پانو تو نہیں کہے گا نا ابا کو بچایا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ نے سائیکل ہمن کی عزت کو بچایا ہے، واسطے آپ نے گھر کے بھیجا ہے. میری جان اگر کو چلا خدا نہ خواستہ تو فرمایا یہاں آج پتہ نہیں کرانے میں کیا کیا بات ہے. جزاک اللہ بزرگ. اپنے گھر دا بندہ اس واسطے کلیا ہے کہ کوئی مسئلہ بنے بھی جاوے نا تے نبی صحابہ تے بچی رہے نا. حسین اگر سکا اتنا دفاع کرتے ہیں تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ لو جی امام اگلی گل بھی سنو نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری بات تاکہ بات سمجھ آ جائے. فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائے اور میری طرف دیکھیں، مسئلہ بڑا سننے والا ہے. حضرت امام علی پاک آپ جب نا میدان کربلا میں، یہ شہر سے پہلے ہے، میں خود گیا، راز شریف گیا ہوں، راز شریف گیا ہوں، نجف شریف گیا ہوں، اور میں ملک شام بھی گیا ہوں اور ملک لبنان بھی گیا ہوں. میں نے یہ ساری جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں گیا ہوں الحمدللہ. اس سال پھر میں نے جانا ہے. تو یہ سارا سینیریو میرے پیش نظر ہے. میں دوں اس کو، جب آپ کربلا کے میدان میں نا
تو یہاں پر ہور نام بندہ تھا جو بالکل با ادب تھا، اچھا ہی تھا. ایسے ہوتا نا پولیس افسر اچھا ایماندار، اور ایسا کام پھر ان سے آیا جاتا ہے کہ دیکھو جی آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ نے ڈیوٹی ادا کرنی ہے، بس یہ ملک کا کام ہے ورنہ آپ کی تنخواہ اچھی نہیں ہوگی. تو وہ شریف بندہ ویسے ہی بات مان جاتا بھی چلو یار میں تے اپنی ڈیوٹی پوری کرا، مینوں کسی نال مخالفت نہیں نا. وہ بعد چ پتہ لگتا بھی انہیں تو ساڈے ہاتھوں بندے مروائے نے. اب یہ جو حضرت ہور تھے یہ آ گئے ابن ہزار بندہ بھی میں تھوڑا راہ. امام نے فرمایا کیوں راہ ہے؟ کوئی ابن زیاد کہتا ہے کہ بیعت کرو. فرمایا تھے تو بیعت والی گل نہیں، میں آیا کوفے والےاں دی امامت واسطے. ادھر ویکھیا جے ہن پھر وہی گل ہے تواڈے جو کئی بندے پھر چپ ہو جانا جے گل بڑی سنن والی. امام صاحب نے فرمایا انہاں نے مینوں سدیا دوسرے واسطے امامت واسطے. انہاں آکھیا کنے سدیا؟ میں تے نہیں پتا. امام نے فرمایا بندے لے کے آؤ. حضرت امام حسین چونکہ کوفہ میں پہلے رہ کے گئے بندیاں نو پہچان. آپ نے تھیلا کٹ کے آپ نے فرمایا اوے آ خط تو نہیں لکھیا، تو نہیں لکھیا. ٹھیک ہے نا، او خط بھی تسی لکھیا تے راہ بھی میرا ڈکن آ گئے ہو. او سارے چپ کر کہندے جی اگے گل ہور سی ہن گل ہور ہے. امام حسین نے فرمایا میں کل بھی حسین سی تے میں آج بھی حسین ہاں. تسی بدل گئے ہو پر میں، تسی اپنے وعدے تو پھر گئے ہو پر میں تھے جو محبت کے داتے تھے. اے او سن جنا خک کے صدیا سی تے اینگن بدے نعرے لاؤن والے کمینے بندے دا میں کی کراں. اسی ایندی محبت نہیں اہل بیت نال کردے. اسی دسنے ہاں حسین بھی ساڈے وچ ہے تے خادم حسین بھی ساڈے وچ ہے. ایسے ہی ہے جناب. اب سنیے اس بات کو، بڑی سمجھنے والی بات ہے اگر آپ نہیں ہیں تو. لو جی ادھر دیکھ، یہ محرم کی بات ہے. 2 3 4 5 6 سال. لو جی ایک تقریب 7 دیہاڑے، سمجھ آ رہی؟ 6 دیہاڑے امام پاک کا رو کے کھڑے رہے. روزانہ مذاکرات. ادھر سے قریب کوفہ شہر تھا، اتھوں بندے آندے نے امام حسین نال مذاکرات کر. امام پاک فرماندے نے یار اگر تسی نہیں نہ کھلوندے گل سنیا جے تو پھر ایسے کرتے ہیں پروں پنچایت والی گل کرنے ہیں. کیڑی؟ امام حسین نے فرمایا میری 3 شرط. پہلی شرط مجھے یزید کے پاس لے چلو شام میں، یزید نہ کروں گا. اگر میں مطمئن ہو گیا تو بیعت، ورنہ میں نہیں. ساڈا مسئلہ ہے تسی اپنا مینوں اوتھے لے جاؤ. دوسرا پوائنٹ فرمایا مینوں تسی مدینے دیا ہے، مینوں مدینے جان دیو. جے مینوں نہیں سامھ سکدے بدل گئے ہو بے ایمانو تو مینوں جان دیو. آپ نے جب یہ بات کہی نا تو فرمایا تیسرا پیغام بھی سن لو. یا اگر تو مجھے یزید کے پاس بھی نہیں جانے دیتے اور واپس مدینے بھی نہیں جانے دیتے تو پھر یزید کا چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا جاتا. تسی جانو تہاڈا یزید ہے، میں رہندا ہی نہیں. میں نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ مینوں کو لو. تسی مینوں امامت واسطے سدیا ہے تے جنگ میں ویسے ہی نہیں پسند کردا. سمجھ آئی نا؟ او دی وجہ کہ میں ایویں تہاڈے نال کیوں لڑاں؟ نالے میں جنگ کرنی ہوندی تا چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آوندا، بیویاں لے کے آوندا. میں جنگ کرنی ہوندی میرے نال مکہ بھی آوندا تے مدینہ بھی آوندا. میں جنگ کے لیے نہیں آیا. تسی ایویں میرا راہ کھلوتے ہو. لو جی 2 محرم 4 5 6 7 اے ہن حق مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ 7 محرم والے دن ابن زیاد نے پانی بہا دیا. وجہ کیا تھی؟ 2 ہی گلاں. کہندے نے یا یزید دی بیعت کرو تے یا قتل واسطے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے فرمایا سوکھی جئی گل 3 پوائنٹ میں دتے نے. اگر نہیں نہ پسند بیعت میں نے کرنی نہیں ہے تے کل تو مینوں ڈراؤ نہ، میں خود ہی دا پتر، میں ڈر نہیں. انڈرسٹینڈ میری بات کو؟ لو جی ہوا کیا محرم یہ مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے حسین پڑھائی کر اور پھر بیٹھ جائیں بھائی، اور جنگ ہو گئی اور لڑائی شروع ہو گئی. حضرت سیدنا امام علی پاک آپ شہید کر دیے گئے. اور باقی ساری داستانیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیسے سر والے بیان کرتے ہیں. کو ساتھ کے سن لیا جے. مینوں تو لگدا ہے آپ اوتھے کیمرے لائی بیٹھے سن، سانوں پتہ بھی یہ کی ہے تے کی نہیں. اللہ نو ہدایت بات اگر ہے تے کبھی رو کے نور ٹر جا یار بندے اتر بنو. تو اس بات پہ چاہیے ہم نہیں پڑھ سکے اس گل تے رو. رونا تو اس بات پہ چاہیے کہ امام وہاں پر قرآن پڑھتے رہے میں یہاں نہیں پڑھ رہا، اس گل تے رو. رونا تو اس گل تے رو کہ امام حسین کی خواتین نے وہاں پیا نہیں کر دیا، اس گل تے گندے میں دیتا ہاتھ ووٹ دے. رونا اس گل رونا اس گل تے رو امام حسین میں دیے کیا گل تو جیڑی گل تے رونا ہے اوتھے روندا کوئی نہیں، اور جیڑی تے نہیں رونا تے ڈنڈ پائی بیٹھا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ امام حسین لالن کو سمجھ کوشش کہ کربلا دھو کے بزرگوں نے ادھر دیکھو فرمایا کربلا اس انداز سے کیا جائے کہ چھوٹے سے چھوٹے میرے حسین کی طرح جرمند ہو جائے، بڑے یزید آ جائے سینے کر کے کہ کربلا انج بیان نے کہ سارے نے اوئے ہوئے
اگر کوئی بادشاہ سخت ہویا تو انہیں تو بندے ہی مار چھڑنے نے. اے واقعہ بیان کربلا بیان اینج دی واقعہ کربلا آئندہ بیان کر بھی وہاں پر تو علی اصغر بھی تھے اور شیر بنے ہوئے تھے. یہ کون کرے گا؟ تو ساڈی قوم پھر نواز دی بھی تے انہاں نوں ہی ہے. اس بارے میں تھوڑا سوچنا ہوگا. اچھا بھائی امام علی پاک امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ شہید آپ کے رفقا شہید کر دیے گئے. یہاں دو تین باتیں. پہلی بات بعض لوگ کہتے ہیں یزید کا قصور نہیں. میں کہا کیوں؟ توجہ سے سنیے گا. کہندے یزید کیڑا میدان کربلا سیگا. تو میں کہا جدوں ممتاز قادری نوں پھانسی ہوئی ہے تے گل دے وچ رسا کیڑا نواز شریف نے پایا سی بھٹا نواز شریف نے کھچ اے بھی تے لاہور سی نا. اینوں کیوں پھر دیو حکومت تے ایدی سی نا. تے میں کہا ایہی تے تینوں مسئلہ دسیا جیدی ہتھوں پہ ہزار ہوندا ہے. جدوں امام حسین دوئے نے حکومت یزید دی تھی جویں ایتھے نواز شریف ذمہ دار ہے اوتھے بھی یزید ذمہ دار ہے. کی گل سارے نون والے نہیں بیٹھے ایویں منہ تھلے سٹ گئے ہو. کو جرت کرو جرت سیکھو حقیقت اور سیکھو. اب ہوا جدوں دا مم قادری نوں شہید کیتا دے حالات نے ٹبر دے تسی ویکھ لو کی بندا پیا. تے ابتدا ہے روت کیا آگے آگے دیکھو تھیا انشاءاللہ. اچھا ہم کہتے ہیں جس حکومت ہو قصور ہے اس کا بات یہ ہے. اب کوئی کہے کہ یزید میدان تھا شام بیٹھا سی ایک بندہ پیا ہے عراق دے وچ. یزید شام میں تھا اور یہ کام عراق میں ہو رہا تھا کہ ہوتے ہوتے ہے ہی نہیں سی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ یزید نہیں تھا. تو یزید کو جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے امام حسین ورگی شخصیت نو شہید کیتا تے 72 بندے نال تے 3 دن دی پیاد. یزید نو چاہیدا سی نا کہ سارے نو سزا دے. آپ ثابت کریں کسی نے دی ہے؟ میں کرتا ہوں. سزا دینے کی بجائے اس نے گورنر تقسیم کی ہے. بلا جا کم کیوں ہے گورنر اوے ہوش ہو کے او ڈنڈے ہے. تو کہتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے. تو یزید کا قصور ہے. وہ خوش تھا اس لیے تو عہدے بانٹے اس نے. اور پھر اگلی بات بھی سمجھیے گا. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ یزید وہاں نہیں تھا. میں آپ کو تماکی سے واضح کرتے ہیں پرانی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں ایتھے انے ہو جاندے نے لوکی. یزید ایدا حکم دیا تھا کہ دو یا میری بیعت قتل اونوں اے سی بھی جے بیعت کے تامی میرا رہے بھئی ایڈا تکڑا جناب بادشاہ آیا کہ نے جناب علی ہر بندے نوں جھکا لیا تے جے شہید کر دیتا تے پھر بھی گل ٹھیک ہے. بھئی نے جدوں ایڑا نہیں چھڈیا تے باقیاں نوں کی چھڈے گا. اس کا ایجنڈا یہ تھا اپنی طاقت اور بدماشی دکھا رہا تھا. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حسین کبھی مر نہیں سکتا. وہ شہید ہو کے بھی زندہ ہو جائے گا. اور وہ امام حسین کا سر آپ ریزے کے اوپر رکھ کے پھر سروں سے بلند کر رہے تھے. سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو حضرت سیدنا یوسف اللہ تعالی عنہ آپ کو وہاں پر جب شہید کیا گیا اور بعد کے جو حالات میں بتا رہا ہوں کہ یزید کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی. یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یزید نظر آؤندہ پہ ہے. امام نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھنے والا امام حسین نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں دوسری بات واقعہ کربلا ادھر چون بندیاں دا ذکر ہوندا جے. چون بندیاں حضرت امام پاک حضرت عباس پاک ہٹ کے حضرت اکبر تے حضرت کہ باقی مطلب ہے کہ 68 بندے سن انہاں دا نام کنے لینا ہے؟ پٹھے پہ گئے وہ باقیاں دا بھی نام لو سرکار وہ بھی اوتھے ہی سن ہے. انہوں نے بھی ہوتا ہی جانتا نظرانہ دیتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آپ ذرا نا اس دماغ کو کھولیے گا. کو پتہ ہے میدان کربلا میں امام حسین ٹوٹل قافلہ کتنے بندوں پر مل تھا؟ یا 3 قول ہیں. ایک 82 بندے تھے ٹوٹل مرد عورتیں خادم ملا. امام حسین قافلہ کتنے بندے تھے؟ دوسری روایت میں 140 بندے سن. تیسری روایت میں 144 بندے سن. لو جی 3 روایتیں نے 82 بندوں کو زیادہ اختیار کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جدو شہید 72 ہوئے نے باقی پھر اینے تے ہور نہیں سڑنا نال ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو 82 والی روایت 82 میں شہید ہو گئے. آپ کو حضرت امام زین العابدین اور 9 تھی بات اللہ تے خیر چلا آپ مختصر کا. اب یہ جو اگر شہید ہیں پہلا قافلہ کتنے بندوں کا ہے؟ 82 بندوں کا. شہید کتنے ہوئے؟ بولو بولو. ان 72 میں خاندان رسول کے کتنے بندے تھے؟ یہ سوال ہے. یہ ذرا اور جی میں کہتے ہیں ایک ایک ورقہ تھلی آؤ تو سمجھو اہل سنت تم کون ہو اور یہ مسئلہ کیا ہے. یہ جو 72 شہید ہوئے تھے اس میں 3 قول ہیں 19 یا سے زیادہ 21 بندے تھے خاندان رسول کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. 51 نا سوال کرنے لگا ہوں میں آخیا 21 بندے تھے خاندان رسول دینے نے باقی 51 کون؟ 21 بندے خاندان رسول کے ہیں باقی 51 کون ہیں؟ نہیں مینوں پتا.
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁन्नी ना ਹੁੰਦਾ। फिर तू सहाबा पे भौंकता और कहता सहाबा कहां थे। मैंने कहा बाकी थे या सहाबा थे या सहाबा की यादें थी। बैठ जाएं बेटे, बैठ जाएं, जरा सुभान अल्लाह भी फरमा दीजिए। टोटल कितने बंदे हैं बोलो। शहीद कितने हुए 72 में से खानदान रसूल के कितने हैं, बाकी कितने बचे, वो कौन है। सबक पकाओ सबक। सवेरे तुसी भट्टी साहब मास्टर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ के गया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता चले तुसी हैं ये सहाबा की यादें हैं। लेकिन रुको यहां पर एक और दांत में पकड़ के बता, और सही से बात है एने कैमरे हर बात जिम्मा तो आपके साथ रहा हूं। हर इमाम हुसैन अल्लाह ताला आपको पता है एक हजरत हुसैन एक हजरत, ये दोनों भाई इनका जिक्र होता है। तो मैं क्या इमाम हुसैन दे भरावां चों कोई होर भी उत्थे शहीद होया मैदान करबला च। सुनो सुनो मैं अर्ज कर रहा हूं, बात को ये तो नहीं मैनू पता, मेरी गल फिर उत्थे ये पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। ओ मरण चक वालियो, ओ शेरे अहले सुन्नत दे शहर वाले, ओ मौलाना अब्दुल्ला साहब, अरे आपको क्या पता अनायतुल्लाह कितना बड़ा बंदा था हैं? लेकिन गल सुनो, उस गैरत का कुछ हिस्सा अपने पास ले जाओ। ये जो इमाम हुसैन थे ना, इधर देखना मेरे हाल, इमाम हुसैन समेत आपके 7 भाई मैदान करने शहीद हुए। कितने भाई, मैं क्या इन्हें कैमरे मेरे 14 कैमरे तो लगे, बैल उतरे थल्ले कैमरा ला के गए मैं जिम्मा बात मैं 17 कैमरे ने, चला मुंडा कहता 17 अगी नहीं बैठे जे 17 कैमरे लगे ने भाजी मैं जिम्मेदार। इमाम हुसैन समेत कितने भाई शहीद हुए बोलो। 2 का जिक्र होता बाकियां का क्यों नहीं होता। मैंने कहा ये भाइयों से गद्दारी है, इमाम से भी गद्दारी है। इमाम हुसैन नाराज नहीं हो जाएंगे ना लेंदे सी भावां दा क्यों लेंदे। हजरत मौली भी ना हो जाएंगे कि ये बेटे हम लेते बाकी भी मेरे। ये वाकया कर गद्दारी है, एक या 2 लिया जाता है क्यों का क्यों नहीं है। सुनो इसलिए वजह बताता हूं। पहला भाई जो शहीद हुआ उसका नाम इमाम हुसैन, दूसरे भाई का नाम गाजी अब्बास, तीसरे का नाम है अबू बकर। ये सिर्फ नाम उसका अबू बकर है, इस वजह लोगों को नफर वो जिक्र नहीं है। मैंने कहा यही गद्दारी है। चौथे बराबर है, का नाम उस्मान, का नाम अफर है, का नाम अब्दुल्ला या अबैदुल्ला। उन्होंने कहा एक भाई मद भी था मेरे अजीज मेरे इमाम हुसैन जो नाम है बाकियों का नले। समझ लो ये गद्दारी हो रही है भाई। मेरे मसलक का गैरतमंद बंदा बोल सकता है, दूसरा बंदा मुंह थल्ले रखे। और वैसे भी हम गैरत वाले हुसैन के मानने वाले कल्ला बाकियों जिक्र क्यों नहीं है। ये हैं असल गारियां। और अहले सुन्नत भट्टी साहब ਤੁਹਾਡੀ टीम ਨੂੰ मुबारक होवे, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ कौम ਤੁਹਾਨੂੰ शाबाश ना देवे तो गल हो भी चलो कशा सुनी तो है ना। सी इमाम हुसैन भी वहां हैं और उनके बाकी 6 भाई भी वहां हैं। बाकी भाइयों का नाम क्यों नहीं लिया जाता। ना इमाम हुसैन होंगे ना ही हजरत अली राजी होंगे। सुनियो अल कसमे तुसी सारियां दे नाम लेंदे हो तुहाडे नहीं हो जाना। स्टैंड की है आपने जो बंदा मैं हुण एक मट्ठी जी गल करा जेड़ा बंदा तुहानू इमाम हुसैन दे भरावां ताईं नहीं लैके जा सकिया ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ किधर लैके जाएगा। भाजी खुदा दा ना अखा दौड़िया ते माइया चो हकायक करो जनाब। और मैं आखिरी इंशाल्लाह 2 मिनट रहते हैं, घड़ी ते 12 बजे नाल ही इंशाल्लाह मैं भी छड़ दियां। 1 घंटा हो गया तो आपको अंदाजा नहीं है इस बात का, लेकिन आप वजन नहीं दे क्योंकि घड़ियां ते 12 बजे आते हैं। हाँ तवज्जो है नहीं। इधर देखो भाई आखिरी गुजारिश आपके में पेश कर रहा हूँ। वाकया करके हकायक समझ, मैंने सिर्फ हकायक आपके सामने रखे हैं। और मैंने कहा था आखिरी और जस्ट आखिरी बात यह है, इधर देखो सौखी गल करिए ताकि तुहानू समझ कदी याद रखो। अत्तारी साहब आए सन, 2 किरदार थे यजीद मैदान करबला में। किरदार इधर देखे मेरे, एक था हुसैनी एक था ये किरदार।
یعنی کردار نماز، روزہ، پردہ، تلاوت، ادب، صحابہ کا، اہل بیت کا. ٹھیک ہے. یزید کا کردار بے نمازی، فاجر، شرابی، بے ادب، گستاخ، صحابہ کا جھوٹ ہے، کمی ایسی ہے. سن کر رہے ہیں میری بات؟ ادھر آ جاؤ تو سوکھی گل سمجھاواں. میں کہ سوکھی گل کراں گا. ایک کردار ہے امام حسین کا اور ایک ہے یزید کا. دیکھ لو میں ہاتھ بھی پاس رکھے، وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا نا. ایک امام حسین کا کردار، ایک کا کردار. سنے سارے حضرات، سال اگر کوئی بندہ کام یزید میں نے کیا کہا ہے، کام کرے، یعنی بے نمازی بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، سودی بھی ہے، صحابہ کو بھونکتا ہے، اہل بیت کو بھونکتا ہے، بد ہے. ادھر دیکھیں، سال کام کریا یزید والے تے 10 محرم نو دیگاں پکا لیاں امام حسین دیاں. او تو کہ نہیں مردا، کام یزید والے تے دے حسین دیاں متا ہے. سارا حال کام بھی حسین کے اور دیگاں بھی حسین دیاں پکا. وآخر دعوانا ان الحمد